عید الاضحیٰ کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی، دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ کل کے میزبان آج بنے مہمان، کہیں چٹپٹے تو کہیں نمکین کھانوں کی بھرمار۔ سب کا عید منانے کا اپنا اپنا ٹشن۔ سرگودا میں بچے رنگ برنگی اینکیں پہن کر خوش۔ سبی میں نوجوانوں نے پکنک منانے کے لیے اخوا بابا پیر کا رخ کر لیا، مزے مزے کے پکوان بنانے میں مصروف۔ ملک کے مختلف شہروں میں قربانی کے بعد علائشوں کو ٹھکانے نہ لگایا جا سکا۔ بیشتر علاقوں میں صفائی کا کام سست روی کا شکار، جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا۔ خیرپور ٹامے والی کے علاقے حاصل پور میں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 14 افراد زخمی۔ کندکوٹ میں دو گروپوں کی لڑائی میں ڈنڈے کلہاڑیاں چل گئیں، 7 افراد زخمی۔ اور سیالکوٹ حلقہ NA 75 سے نون لیگی MNA سید افتخار الحسن المعروف ظاہر شاہ انتقال کر گئے۔ ظاہر شاہ نواز شریف کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے۔ السلام علیکم، پروگرام شہر شہر گاؤں گاؤں کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ کراچی میں بھی پک رہے ہیں مزے مزے کے پکوان۔ مردوں کی جی بھر کے کھانے کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، کچھ بچے اداس بھی ہیں اور ان کا پیارا جانور ذبح جو ہو گیا ہے۔ مونا صدیقی۔ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد مزیدار پکوان بنتے ہیں اور خواتین کی مصروفیت ہے کچن میں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور عید کی خوشی کا مزہ ہی الگ ہے۔ میں باربیکیو کا انتظام کر رہی ہوں۔ آج شام کو ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں بہت سارے، اس لیے اب باربیکیو کا انتظام کر رہے ہیں۔ ابھی نہاری اور پائے کا آرڈر آیا ہے۔ گھر کے مرد بھی بیگمات سے فرمائشی ڈشز بنواتے ہیں اور باربیکیو کرتے ہیں۔ پہلی تو باربیکیو کی فرمائش کی ہے، پھر آج جو ہے نہاری کی فرمائش کی ہے کہ نہاری بنائے، کل پھر پائے، پھر ڈیفرنٹ چیزوں کی فرمائش ہے۔ یہ تو چلتی رہے گی پوری ویک۔ بچے خوش بھی ہیں تو پیاری گائے ذبح ہونے پر اداس بھی۔ بکرے پہ زیادہ دکھ نہیں ہوا لیکن گائے میں بہت دکھ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ گائے بہت اچھی تھی۔ ہم نے بھی اس سال کیا کہتے ہیں باربیکیو کرنا ہے اور ہمیں صرف باربیکیو میں اس سال کیا کہتے ہیں بہت مزہ آتا ہے۔ مہمانوں کی دعوت اور گھر والوں کے پیار محبت سے جمتی ہے ایک اچھی محفل۔ بڑی عید کے بڑے مزے اگر فیملی کے ساتھ ہوں تو عید کے مزیدار اور بھرپور قسم کے پکوان کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ مونا صدیقی، نیوز کراچی۔ بڑی عید کے دوسرے روز قربانی اور چٹپٹے کھانوں کے بعد لاہوریوں نے رخ کر لیا آئس کریم پارلر کا۔ شدید گرمی میں آئس کریم کھا کر عید کو کس طرح منا کر انجوائے کیا جا رہا ہے، مائرہ ہاشمی چمن آئس کریم پر موجود ہیں۔ جی مائرہ، بچے بڑے کس طرح عید کی خوشیاں دوبالا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بڑی عید کے دوسرے روز قربانی اور چٹپٹے کھانوں کے بعد اب لاہوریوں نے رخ کر لیا ہے آئس کریم پارلر کا۔ اس حوالے سے ہم لوگ ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کس طرح ان کا پلان بنا اور عید ان کی جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے عید آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کیسے گزر رہی ہے عید آپ کی؟ عید مثلا فرسٹ ڈے تو آپ کو پتا جیسے قربانی میں اور ڈسٹریبیوشن آف میٹ میں ہی گزر جاتا ہے، تو سیکنڈ ڈے ہم نے سوچا کیونکہ باہر نکلا جائے، صبح موسم اچھا تھا، آفٹر دا رین سڈنلی سن لائٹ نکلی تو سب نے سوچا سب سے پہلے چمن آئس کریم، کیونکہ گرمی بھر گئی ہے تو آئس کریم تو بنتی ہے۔ یہاں پر بیٹھنے کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے، لوگ جو ہے گھروں میں جا کر پیک کروا کر فیملی کے ہمراہ عید کو اچھے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے آئس کریم کو گھروں میں لے جا رہے ہیں اور اس گرمی میں جو ہے جسم کی حدت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی عید کی خوشیاں جو ہے دوبالا کر رہے ہیں آئس کریم کھا کر۔ فیصل آباد میں عید کے دوسرے روز بھی قربانی کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ کئی روز سے قربانی کے جانوروں کو ناز اور نخروں سے پالنے والے بچے آج افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاص شیراز، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی وقاص، کیا کہنا ہے بچوں کا؟ جی بالکل، عید قربان کا دوسرا روز ہے۔ آج جو ہے شہریوں کی جانب سے جو عید کے لیے جو قربانیاں خریدی گئی تھی ان کو قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے اور سنت ابراہیمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے جو بچے تھے جنہوں آج سے کچھ دن پہلے جو ہے قربانی ان کے گھروں میں آئی تھی، انہوں نے ان کی
خوب خدمت کی، ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، کھیلتے تھے، انہیں کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے. لیکن آج جب ان قربانیوں کو، ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو بچے جو ہے وہ افسردہ دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ہمارے جو چھتے تھے وہ قربان ہو گیا، ہم کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور سیر کرواتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا ان کے ساتھ. وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، ہم نہ ان کے ساتھ ہی کھیلتے تھے، اب ہمارا دل نہیں لگتا. بچوں کا جوش و خروش دیکھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بکروں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہیں اللہ کی راہ میں جب قربان کیا تو انہیں افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اب ان کا دل بھی نہیں لگ رہا. انہی بکروں کے ساتھ انہوں نے کئی دن گزارے، ان کی خوب خدمت کی تھی. جی اقبال آباد میں بھی عید کے دوسرے روز بچوں کی گہما گہمی عروج پر ہے. ننھے بچے عیدی وصول کرنے کے بعد ہلا گلا اور موج مستی کرنے کے لیے پارک کا رخ کیے ہوئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں اسد علی مغل سے. بات کی جائے عید قربان کے حوالے سے تو آج عید کا دوسرا روز ہے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ عید کا تہوار بہتر طریقے سے منا سکے. بالخصوص بچے اس عید کی خوشی میں مگن دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں جیک آباد کے شہید بے نظیر بھٹو پارک میں، جہاں پر بچوں کی ایک بڑی تعداد اس پارک کا رخ کیے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ننھے بچے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ عید کا سیکنڈ ڈے کس طریقے سے منا رہے ہیں. جی آپ بتائیے، یہاں پر آئے کیا خریدا ہے، کیا کھایا ہے؟ ہم نے سموسے لیے، چاٹ لیا ہے، جھولے کھائے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں جی بالکل، آپ نے یہاں آئے ہوئے بچوں کی باتیں سنی. انہوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ عید سیکنڈ ڈے کے عیدی لے کر وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. انہوں نے چاٹ وہ دیگر اشیاء کھائی ہیں. بالخصوص انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ یہاں پر کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہے. یہاں پر انہوں کو بیٹھنے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بہت تکلیف پیش آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرمی کی شدت برقرار ہونے کے باوجود بھی ان ننھے بچوں کی خوشی دینی ہے. جی دیگر شہروں کی طرح وہاڑی کے شہری بھی عید کا دوسرا دن خوب انجوائے کر رہے ہیں. بچے جھولے جھول رہے ہیں اور خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے منور حسین رجانہ سے. جی منور. بڑی عید کا آج دوسرا دن ہے اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح وہاڑی کے جو شہری ہیں وہ بھی عید کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. اگر بات کی جائے تو عید کے دوسرے دن بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو جھولے لے رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھا کر خوب ہلا گلا کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بھی یہاں پر بچے موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ عید کا جو دوسرا دن ہے وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. السلام علیکم. عید کا دوسرا دن ہے، ہمیں عیدی ملی ہے، جھولے لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور بچے بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ ہلا گلا کر رہے ہیں. السلام علیکم. عید کا دوسرا دن ہے اور ہم یہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ہمارے دوستوں کے ساتھ بہت ہلا گلا کر رہے ہیں. جی بالکل، ان بچوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر جھولے لے رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے. آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور بڑوں کے ساتھ جو بچے ہیں وہ اس عید کو پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور خوب ہلا گلا جو ہے وہ جاری ہے. اور اب رخ کرتے ہیں راجن پور کا، جہاں پر عید کے دوسرے روز مزیدار شامی کباب بنانے کے لیے گوشت کا قیمہ کرایا جا رہا ہے. لوگ قیمہ بنانے والے سٹالز کا رخ کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے امتیاز حسین مشوری بھی اس وقت موجود ہیں. جی امتیاز. بالکل، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے تو دوسرا روز ہوتے ہی لوگوں نے قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں انہوں نے قیمہ سٹال کا رخ کر لیا ہے، کیونکہ آج مزے مزے کے کھانے پکا کر شامی کباب بنائیں گے. اس وقت بھی میرے ساتھ شہری موجود ہے، اس سے جانیں گے کہ بھئی آج آپ مزے کے کھانے پکانے جا رہے ہیں کہ قیمہ کیسا بنوا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے پہلے سال ہر سال کی طرح ہم نے قربانی کی ہے اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں اب اسٹال کا رخ کیا ہے. ہمارے گھروں میں قیمہ بنائیں گے، اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، جس میں شامی کباب، ٹکا بوٹی اور کوفتے بھی بنائیں گے انشاءاللہ. جی جیسے کہ ان کا کہنا ہے ہم شام کو گھروں میں کوفتے بنائیں گے اور بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں گے. اس وقت بھی میرا پیچھے اگر کیمرہ مین دکھا سکے کہ اسٹال پر بہت رش لگا ہوا ہے، لوگ یہاں پر قیمہ بنوا رہے ہیں، قیمہ بنوا کے یہ گھر لے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کرونا کی بات کی جائے تو کرونا کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے بھی مکمل انتظامات کیے گئے. کسی قسم کے جو سماجی فاصلہ ہے اس کا بھی لوگ بہت اچھے انداز سے احتیاط کر رہے ہیں. جی بڑی عید کی بڑی خوشیاں میٹھا کھانے کے بنا کیسے ممکن ہو سکتی ہیں. لاہور میں عید کے دوسرے دن شہریوں نے بیکریز کا رخ کیا ہے. اس پر قرۃ العین ضیاء سے بات کر لیتے ہیں کہ عوام کا کیا کہنا ہے کہ کیک خریدے جا رہے ہیں یا مٹھائیاں.
جی بالکل، پہلے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا. اگر عید کا موقع ہو، تہوار ہو، تو اس میں مٹھائیاں نہ ہوں، یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ خواتین ہیں، بیکری میں موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ کون سی مٹھائی خریدنے کے لیے آئی ہیں. کیک پسند ہے یا سویٹس پسند ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی. بتائیں کیا خریدنے کے لیے آئی ہیں؟ کیک لینے آئے ہیں، کوئی بسکٹ مٹھائی وغیرہ. صحیح ہے. تو عید کا دن کیسا گزرا آپ کا؟ فرسٹ ڈے اور آج سیکنڈ ہے. کافی اچھا گزرا. کیا 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 آپ نے؟ گوشت وغیرہ بنٹا ہے، قربانی کی تھی، تو بس سارا دن بہت اچھا گزر گیا. یہاں پر ہم نے خواتین سے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ بیکری میں آئے ہیں کچھ مٹھائیاں خریدنے کے لیے. گوشت وغیرہ تو وہ پکاتے ہی رہتے ہیں، لیکن عید کا جو بیسک مزہ ہے وہ میٹھا خریدنا اور میٹھا کھانے کے ساتھ ساتھ ہے. اور اگر عید میں میٹھا نہ کھایا جائے تو عید کا مزہ دوبالا نہیں ہوتا. جی عید الاضحیٰ کے دوسرے روز نوجوانوں نے پکنک بنانے کے لیے اخوا بابا پیر کا رخ کیا، جہاں پر نوجوان مزے مزے کے پکوان بنانے میں مصروف ہیں. تفصیلات سبی سے رمیش کمار. جیسا کہ اگر بات کریں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، تو آج عید الاضحیٰ کے دوسرے روز لوگوں نے جو کہ اس کو جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے حوالے سے پکنک پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. جبکہ اس وقت ہم آخوند بابا پیر پر موجود ہیں، جہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان جو کہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے روز انہوں نے کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے بنائی ہیں اور آج کا دن یہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں. جی سر، ہم نے یہاں پہ پکنک پہ آ گئے عید کے دوسرے روز میں. تو ہم نے کڑھائی بنائی ہے، روسٹ اور بریانی. تمام دوستوں کے ساتھ آ گئے، تو ہم لوگ یہاں پہ پکنک منانے کے لیے آئے ہیں. تو آپ لوگ اجازت کیجیے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے آج عید کا دوسرا روز ہے اور اس دوران ہم لوگ تمام دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ پکنک بھی منا رہے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ چکن کڑھائی اور اس کے علاوہ بریانی وغیرہ بھی بنائی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آج کے عید کے دوسرے روز بھی جو کہ دیگر ملک کی شہروں کی طرح سبی میں بھی سنت ابراہیمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی خیرپور ٹامے والی کے علاقے حاصل پور میں دو کار آپس میں ٹکرا گئے. حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. افسوسناک حادثے سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں. خیرپور ٹامے والی کا یہ علاقہ ہے جہاں دو کاریں آپس میں ٹکرا گئی ہیں. حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس افسوسناک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں. خیرپور ٹامے والی کا یہ علاقہ، حاصل پور کا یہ مقام جہاں ٹریفک حادثہ ہوا ہے. دو کاریں آپس میں ٹکرائی ہیں. حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے ہیں. مناظر سے لگتا ہے کہ تیز رفتاری کی بنا پر یہ حادثہ ہوا ہے. مزید جان لیتے ہیں شاہد عباس سے. جی شاہد، بتائیے کہ اس حادثے سے متعلق. جی بالکل، خیرپور ٹامے والی ریسکیو ذرائع کے مطابق خیرپور ٹامے والی زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. ریسکیو ذرائع ان اطلاعات کو کنفرم کر رہے ہیں. اس پہ جان لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. جی شاہد عباس، آپ حادثے سے متعلق بتا رہے تھے، آواز ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی. جی بالکل، عید کا دوسرا دن ہے. افسوسناک واقعہ حاصل پور ہیڈ اسلام پر دو کاریں تیز رفتار آپس میں ٹکرا گئیں. اس میں 9 افراد شدید زخمی، 2 موقع پر جہاں بحق. ریسکیو کی گاڑی موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے لیے ان کو ٹی ایچ کیو ریفر کر دیا گیا اور جو ڈیڈ باڈیاں ہیں ان کو پولیس کی جانب سے تشویش. بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شاہد عباس ہمارے نمائندے. خیرپور ٹامے والی کا علاقہ حاصل پور جہاں دو کاروں کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک جبکہ 14 زخمی ہوئے ہیں. شہر گاؤں گاؤں اس بریک کے بعد.
نہ پولیس کا خوف نہ پکڑے جانے کا ڈر۔ لاہور کے تھانہ گجرپورہ کے علاقے میں لیسکو کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر موٹر سائیکل سوار نے پستول تان دیا۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی کے باوجود موٹر سائیکل سوار پستول لہراتا ہوا رفو چکر ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار مظاہرین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ اس پر بات کرتے اپنے نمائندے میاں امتیاز سے۔ میاں امتیاز، یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آج گجرپورہ کے علاقے میں مظاہرین جو ہیں وہ بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے رستہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کی، لیکن مظاہرین نے جب ضد کی کہ رستہ نہیں دیا جائے گا تو اس نے فوری سے پسٹل نکالی اور مظاہرین پر تان لی۔ یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ایک خاتون بھی موجود تھی اور فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں موٹر سائیکل کا نمبر بھی آ رہا ہے، جبکہ اسلحہ کی نمائش پر پولیس کی جانب سے پابندی ہے۔ اس کے باوجود اس نے بڑی بے خوفی کے ساتھ جو ہے وہ پسٹل نکالی اور مظاہرین پر تانی اور لہراتے ہوئے جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ امتیاز بتائیے کہ جب اس نے پسٹل نکالی اس کے بعد اس کو راستہ مل گیا؟ جی، جب اس نے پسٹل نکالی اس کے بعد اس کو راستہ مل گیا؟ بہرحال راستہ مل گیا تھا، مگر یہ کام پولیس کا تھا۔ بہت شکریہ میاں امتیاز۔ پنو عاقل کے نوجوان کی موبائل ایپ ٹک ٹاک کے لیے بنائی گئی ویڈیو نے 1.5 سال قبل لاپتہ شخص کو اپنے خاندان سے ملوا دیا۔ ضلع کشمور کا رہائشی ارز محمد نامی شخص 1.5 سال قبل سندھ کے علاقے تنگوانی سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ پنو عاقل کے نوجوان کی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی تو لاپتہ شخص کے بھائیوں نے ویڈیو دیکھ کر اسے پہچان لیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے علی رضا۔ جی، پنو عاقل میں ٹک ٹاک نے لاپتہ 1.5 سال سے نوجوان کو اپنے اہل خانہ سے ملا دیا ہے۔ 1.5 سال قبل نوجوان ضلع کشمور کے تحصیل تنگوانی سے لاپتہ ہو گیا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز عید کے دن باری شریف کے نوجوان نے موبائل ایپ ٹک ٹاک کے ذریعے اس کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر وائرل کی تو اس کے ورثہ نے اسے پہچان لیا۔ باری پولیس کا بتانا تھا کہ بری کے نوجوان نے جب ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل کی تو اس کے بعد ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لاپتہ نوجوان کے ورثہ نے نوجوان کو دیکھا اور اس کے بعد سکھر پولیس سے رابطہ کیا، جس کے بعد سکھر پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے ورثہ بائیجی تھانے پر پہنچے، جہاں پر نوجوان کی تفتیش کے بعد لاپتہ نوجوان کو ڈھونڈ کر اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ جبکہ لاپتہ نوجوان کے بھائی کا بتانا تھا کہ 1.5 سال قبل ہمارا بھائی تنگوانی سے لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی تنگوانی تھانے پر رپورٹ بھی درج ہے۔ 1.5 سال سے ہم اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے پر اس کا اس وقت تک کوئی بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ گزشتہ روز جب نوجوان نے ٹک ٹاک پر ویڈیو وائرل کی تو اس کے ذریعے ہم نے اپنے بھائی کو دیکھ کر پہچانا اور پولیس سے رابطہ کیا۔ نوجوان کا یہ بھی بتانا تھا کہ جب ہمارا بھائی لاپتہ ہوا تو اس کے بعد جو ہمارے گھروں میں سوگ کا عالم چھایا ہوا تھا اور جب ہمارا بھائی ملا ہے تو ہمارے گھروں میں خوشی کا سما چھایا ہوا ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا علی رضا۔ ٹنگ کوٹ کے تھانہ جمال کے حدود میں معمولی تلخ کلامی پر 2 برادریوں میں لڑائی طول پکڑ گئی۔ شیخ اور بیگانی برادریوں میں ڈنڈے اور کلہاڑیاں چل گئیں۔ لڑائی میں فریقین کے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ جان لیتے ہیں، بات کرتے اپنے نمائندے کلیم اللہ سے۔ کلیم اللہ، اتنی بڑی لڑائی ہے، ان سارے کرداروں میں پولیس کدھر ہے؟ یہ تھانہ جمال کے حدود میں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ کاروکاری کے واقعے پر پرانا طرح سے تصادم ہوا ہے، جس کے سبب جو ہے کہ 7 افراد زخمی ہو گئے، ڈنڈے اور کلاڑیاں چل گئی ہیں، 7 افراد لہولہاں ہو گئے اور اس بیچ بچاؤ کر کے علاج کا مکینوں اور پولیس نے جو ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ تاہم ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی اور نہ ہی مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ کلیم اللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں علائشوں کا تعفن ختم کرنے کے لیے شہر کے بیشتر علاقوں میں ارک گلاب کا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ لکشمی چوک، راج گڑھ، مزنگ، گلبرگ سمیت مختلف علاقوں میں ارک گلاب کا خصوصی چھڑکاؤ کیا گیا۔ ایم ڈی شاہ زیب حسنین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو تعفن سے پاک ماحول دینا محکمے کی اولین ترجیح ہے۔ بات کرتے اپنے نمائندے احمد قریشی سے۔ جی احمد قریشی، اپڈیٹ کیجیے گا اس خبر سے متعلق۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر LWMC جو ہے دوسرے روز بھی شہر میں صفائی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ روز شہر سے 16,500 ٹن سے جو ہے زائد علائشوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز شہر سے اب تک جو ہے 10,000 سے زائد علائشیں اکٹھی کی جا چکی ہیں اور کل سے اب تک مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 26,500 کے قریب جو ہے ٹن علائشیں جو ہیں
इकट्ठी की जा चुकी हैं। इस हवाले से MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शाहजेब हुसनैन का कहना है कि LWMC को मौसूल होने वाली 1400 शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जो है हल किया जा रहा है। शहर के तमाम इलाकों में यकसा सफाई ऑपरेशन जारी है। शहर में आखिरी आलाइश तक जो है सफाई ऑपरेशन जारी रखा जाएगा और इस हवाले से चेयरमैन और MD समेत दीगर जो आला हुकाम है ईद सफाई ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं और शहर में किसी भी इलाके में सफाई के नाकस जो इंतजामात हैं किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शहरियों को ताफुन से पाक माहौल देना महकमे की अव्वलीन तरजीह है, ये कहना था MD LWMC शाहजेब हुसनैन का। जी बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी। सराय आलमगीर में कोरोना वायरस से मुतासर कसाब भी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने में मसरूफ है। मज़कूरा कसाबों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अपने घरों में ही क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन कोरोना मुतासर कसाब घरों से निकलकर जानवर ज़िबा करने लगे हैं। सैयद अमजद हुसैन से हम जानेंगे इस सिलसिले में, लेकिन बहरहाल ये एक अजीब व गरीब मामला है सराय आलमगीर का, जहाँ कोरोना वायरस से मुतासर कसाब भी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने में मसरूफ है। और अब न्यूज़ अपडेट्स। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, दावतों का सिलसिला जारी, मजे मजे की डिशेज से मेहमानों की तवाज़ो। खैरपुर टामे वाली के इलाके हासिलपुर में 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 14 जख्मी। दियामर के मजाफाती इलाके बाबुलसर तक और न्याट में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें तबाह। गुजरांवाला में 1 माह कबल इज्तिमाई जाती के बाद कत्ल होने वाली जवां साला लड़की का ना FIR दर्ज थी और ना ही वर्षा ने कोई शिकायत की, मगर फिर भी लर्ज़ाखेज़ वारदात बेनकाब हो ही गई है। आपको गुजरांवाला से अपडेट कर रहे हैं, जहां गुजरांवाला में 1 माह कबल इज्तिमाई जाती के बाद एक जवां साला लड़की कत्ल हुई थी। गुजरांवाला में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या सामने आया है और इसमें एक पहलू ये भी है कि यहाँ पर एक जो मासूम बच्ची है उसके ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। और इस हवाले से ये था कि जिन अफराद के साथ ये वाक़या पेश आया, जिस बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया, उनके वर्सा ने ना किसी को बताया और ना ही इसकी खबर हुई। इसी हवाले से पुलिस ने, गुजरांवाला पुलिस ने ये अनोखा काम किया है कि इस हवाले से ना सिर्फ उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि जो मदई मुकदमा थे यानी कि बच्ची के जो वर्सा हैं उनको इत्माद में लेकर मुकदमा दर्ज करके अब मजीद कार्रवाई की जा रही है। DSP सैटेलाइट टाउन इमरान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन मुल्ज़मान से ये सारी चीज़ अनफोल्ड हुई है कि फ़लाँ जगह वक़ुआ हुआ है और फ़लाँ की बच्ची है, तो फिर हमने वो जो मुदई हैं उनको मिले हैं, मुदई से पूरी डिस्कशन की है, उनसे उनको इत्माद में लिया है, उनको हौसला दिया है और उन्हें हाल में कहा अगर आप मुदई नहीं बनते तो हम मुदई बन जाएंगे। हमने हर हाल में इस मकतूला को इंसाफ देना है। दोनों मुल्ज़मान जिन्होंने एक मासूम बच्ची को बुलवाकर ज्यादती करने के बाद कत्ल किया था वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका मुकदमा भी दर्ज हो गया और जिस तरह पुलिस का कहना है कि अब इसकी कब्रकुशाई होगी, मेडिकल होगा और इनको जो है वो सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जी। सराय आलमगीर में जावजा जानवरों की आलाइशें बाइस बदबू और ताफुन और गंदगी फैला रही है, मगर ईद के दूसरे रोज़ भी इंतजामिया की तरफ से आलाइशों को ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया जा रहा। सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, आज इसका ईद का दूसरा रोज़ है और सुनते इब्राहिमी के बाद जब शहरियों ने आलाइशें जो पॉइंट TMA की तरफ से बनाए गए थे वहाँ पर फेंक दी गई, लेकिन ईद के 2 रोज़ गुजरने का बावजूद आज दूसरे रोज़ भी यहाँ से आलाइशें हटाई नहीं जा रही। जब मीडिया की टीम मौका पर पहुँची तो न्यूज़ की टीम को देखकर इंतजामिया हरकत में आ गई और उन्हें यहाँ से आकर आलाइशों को जो है वो हटाना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए पूरे शहर की तो पूरे शहर में आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं, जैसे खंडा चौक, गुलबर्ग, गर्ल्स हाई स्कूल, तमाम जगह पर आलाइशें पड़ी हैं और 2 दिन से यहाँ से आलाइशों को नहीं हटाया जा रहा। शहरियों का ये कहना है कि आलाइशों की वजह से इर्द गिर्द की जो आबादी है वो बदबू और ताफन की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। इसके अलावा इन आलाइशों की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं। सूरत समर की है कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि बर वक्त यहाँ पर जहाँ पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ से आलाइशें हटाई जाएँ और जो शहरी हैं जो बदबू और ताफन की वजह से मुश्किल का शिकार हैं वो इस बदबू और ताफन से बच सके और जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ इससे जन्म लेती हैं उनसे भी बच सकें। जी
سکھر میں علائشیں اٹھانے صفائی اور اسپرے کرنے کا کام جاری ہے۔ میئر سکھر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، علائشیں اٹھانے اور صفائی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ سکھر شہر میں بلدیہ اعلیٰ کی جانب سے شہر بھر سے علائشیں اٹھانے، جراثیم کو اسپرے کرنے کا کام جاری ہے۔ عید پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سکھر کے میئر ارسلان شیخ نے بند روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر علائشیں اٹھانے اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عملہ صفائی کو علائشیں اٹھانے اور صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ میرپور خاص میں بھی عید کے دوسرے روز سنت ابراہیمی کی پیروی کی جا رہی ہے، لیکن ایسے میں سڑکوں اور کچرا کنڈیوں میں موجود علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور شہر کو گندگی سے بچانے کے لیے کس طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں، میرپور خاص سے بتائیں گے بلال محمود۔ بالکل میرپور خاص میں بھی عید کے دوسرے روز جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ جانور قربان کر رہے ہیں۔ جانور قربان کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگ اپنی سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ بلدیہ جو ہے وہ اسی موقع کے اوپر علائشوں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے فیلڈ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ بڑی تعداد کے اندر محکمہ بلدیہ کے جو ورکر ہیں وہ علائشیں اٹھا رہے ہیں، کچرا کنڈیوں سے علائشیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر شہریوں کی جانب سے رکھی گئی علائشوں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے محکمہ بلدیہ کا عملہ جو ہے وہ فیلڈ کے اندر موجود ہے۔ اس وقت چیئرمین بلدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہماری اپنی بلدیہ میرپور خاص کی جو وہیکل ہے، 6 ٹرالیاں ہیں، 3 لوڈر ہیں، وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 11 ٹرالیاں ہائر کی اسپیشلی آفلس کے لیے، جو علاقوں سے اور جو ڈمپنگ پوائنٹ سے وہاں سے آفس کو اٹھا کے بی سی بی گراؤنڈ کی طرف ڈمپ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 16 چینچی ہیں جو ہمارے علاقوں کے اندر چل رہی ہیں۔ اور کل الحمدللہ ہم نے آفس کے حوالے سے بلدیہ کے تمام اسٹاف، سی ایم او صاحب، چیف آفیسر صاحب، سب نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پہلے دن جو ہے وہ محکمہ بلدیہ کی جو کارکردگی تھی وہ بھی جو ہے وہ تسلی بخش رہی ہے، لیکن آج کے دن بھی جو ہے وہ محکمہ بلدیہ فیلڈ کے اندر موجود ہے اور علائشوں کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ ایک مین پوائنٹ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے جہاں پر جو تمام علائشوں کو جو ہے وہ ڈمپ کیا جا رہا ہے، وہیں پر جو ہے وہ اس وقت بھی گاڑیاں موجود ہیں اور یہ علائشیں اٹھا کر جو ہے وہیں پر ڈمپ کر رہی ہیں۔ جی شاہکوٹ میں آج عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی علائشیں اور گندگی کو ٹھکانے لگانے کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ گلی محلوں میں پڑی علائشیں اور گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ شاہکوٹ سے کامران علی۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح شاہکوٹ میں بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ کی جانب سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے بہت دعوے کیے گئے تھے، لیکن وہ سب دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں۔ شاہکوٹ کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ پر قربانی کی علائشیں اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو مکین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تعفن اٹھ رہا ہے، بہت زیادہ بدبو اٹھ رہی ہے۔ کل سے یہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں ان کو اٹھانے کے لیے آیا، تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس کو یہاں سے جلد از جلد اٹھایا جائے تاکہ محلے میں مزید بیماریاں نہ پھیلی جائیں۔ جی ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے شہر سے باہر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہا تھا، لیکن یہاں پر مختلف علاقوں میں علائشیں بکھری پڑی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بچوں بڑوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے اور علائشوں کو ٹھکانے لگایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی سوہاں میں پہلی بار مسلم ہینڈز کی جانب سے اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے۔ 700 سے زیادہ مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جائے گا۔ اس پر بات کرتے ہیں شیخ علی رضا سے۔ جی علی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، سوہاوا میں پہلی بار مسلم ہینڈ کی جانب سے 20 بڑے جانوروں کی جو ہے وہ اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے اور اس قربانی سے جو ہے 700 سے زائد مستحق افراد تک جو ہے یہ گوشت پہنچایا جائے گا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بہت خوشی کی بات ہے، پہلی دفعہ سوہاوا میں اتنی بڑی قربانی کا اجتماع کیا گیا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے مسلم ہینڈ تعاون کرے گی اور مسلم گھروں میں گوشت تقسیم کرے گی۔ جی بالکل، علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار جو اگلی عید آئے گی اس پر مسلم ہینڈ کی جانب سے زیادہ جانوروں کی قربانی کی جائے تاکہ خالی سوہاوا شہر میں ہی نہیں بلکہ تحصیل سوہاوا میں بھی مستحق افراد تک یہ گوشت پہنچایا جائے۔ جی ہری پور میں مختلف مقامات پر گائے، بھینس اور بکری کی قربانی کی جا رہی ہے۔ علائشوں کو اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود سے جان لیتے ہیں۔ جی طارق، بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت کھڑا ہوں ہری پور میں مین شاہراہ پہ، جہاں پہ آج عید کا دوسرا دن ہے، قربانی کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ ٹی ایم اے کے اہلکار اور ضلع حکومت کی طرف سے بہترین صفائی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں ہری پور میں ڈپٹی کمشنر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید کیا کہتے ہیں۔
جی جیسا کہ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے ہم نے ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں علائشوں کے لیے بیگز دیے جائیں. وہ سکسیزفلی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. ٹی ایم ایز ہمارے پاس 3 ٹی ایم ایز ہیں, غازی خان پور اور ہری پور, اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس میونسپل کمیٹی ہے کھلا بٹ میں. انہوں نے انتہائی عمدہ انتظامات کیے ہیں. چھوٹی ان کے پاس رکشاز ہیں جن پہ یہ گلیوں سے جا کے علائشیں اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈمپنگ پوائنٹس پہ لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑی گاڑیوں پہ لوڈ کر کے مین جو ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں پہ جا کے اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ہے ٹی ایم اے کے عملہ اپنی بہترین صفائی اور بہترین کام کے لگا ہوا ہے. جیسا ہری پور میں کے علاوہ تحصیل خان پور اور تحصیل غازی میں بھی بالکل ایسے ہی حالات ہیں. صفائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. آج عید کا دوسرا دن ہے. بالکل شہر میں پانی کو دھویا جا رہا ہے, اس کے بعد چونا ڈالا جا رہا ہے. بالکل بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. اوور آل جو بھی سلسلے ہیں ضلعی حکومت کی طرف سے وہ قابل تحسین ہیں. جی مری میں موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ اور سیفٹی کٹس فری فراہم کی گئی. ڈی آئی جی موٹر وے وصال فخر سلطان راجہ نے مری میں اس مہم کا افتتاح کیا. یہ نیوز مری کے نمائندے تاج بخاری مری ایکسپریس وے پر موجود ہیں. جی تاج. میں اس وقت موجود ہوں ملکہ کوثار مری اور ایکسپریس وے پہ, جہاں پہ آج ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا. عید کا دوسرا دن ہے اور ڈی آئی جی جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے. ہمارے ساتھ ڈی ایس پی جو ہیں موٹر وے وہ موجود ہیں, فرق صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے آئی جی صاحب کلیم امام صاحب کی ہدایت پر ڈی آئی جی وصال فخر سلطان صاحب تشریف لائے تھے. پبلک میں ہم نے فری ہیلمٹس تقسیم کیے, جس کا مقصد ہے کہ عوام میں ہیلمٹ اور جو روڈ پر سفر کرتے ہوئے سیفٹی ہے, اویئرنیس, اس کو اجاگر کرنا. ہمارے ہاں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں تقریباً 80% جو انوالومنٹ ہے موٹر سائیکلسٹ کی, اور بہت سارے حادثات میں بہت سارے لوگ جو ہیں زندگی گنوا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساروں کو معذوری ہوتی ہے, اور اس میں مین جو ریزن ہے وہ ہیڈ انجری ہے. اسی سلسلے کی یہ آج کڑی تھی. اسی سلسلے میں ہم نے ایکسپریس وے پہ 3 مختلف پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پر کنسیشنل ریٹس پر لوگوں کو ہیلمٹس اویلیبل ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے, ان کا کہنا یہ تھا کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہیلمٹ کی ہے, اور وہ آج جو ہے ان کے ڈی آئی جی صاحب نے یہاں پہ آ کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں میں ہیلمٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے, تاکہ لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے اولین فریضہ ہے. جی روشن علی شیخ نے کہا کہ ڈی ایم سیز کا عملہ مستقل طور پر صفائی کے عملے میں مصروف ہے. علائشوں کو اٹھانے کے بعد قربانی کے مقام پر جراثیم کش سپرے اور چونے کے چھڑکاؤ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ کی حدود میں علائشوں کے حوالے سے ڈمپنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں. اجتماعی قربانیوں کے لیے مختص مقامات پر لوگوں نے فریضہ قربانی سر انجام دیا. ڈی ایم سیز کا عملہ مستقل طور پر صفائی کے عملے میں مصروف ہے. کراچی میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ روشن علی شیخ نے ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے علائشوں کے ریلیف آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے شہر میں صفائی کی صورتحال اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. پشاور میں عید الاضحیٰ صفائی آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے. چاروں زون سے 2948 ٹن علائشیں اٹھائی گئی ہیں. مجموعی طور پر 2775 اہلکار صفائی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. زون اے سے 652 ٹن, زون بی سے 918 ٹن, زون سی سے 871 ٹن, جبکہ زون ڈی سے 605 ٹن کچرا اور علائشیں اٹھائی گئیں. 535 چھوٹی بڑی گاڑیوں کے ذریعے شہر بھر سے علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں. آپریشن کی نگرانی چیف ایگزیکٹو آفیسر سید ظفر علی شاہ اور جی ایم آپریشن ریاض احمد خان اور تمام سینئر مینجمنٹ کر رہے ہیں. عید قربان اور موسم مہربان ہے, ایسے میں گوشت ضرور کھائیں, لیکن یاد رکھیں گوشت کا ضرورت سے زیادہ استعمال انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ایک وقت میں کم از کم کتنا گوشت کھانا چاہیے, تفصیلات سے آگاہ کریں گی عائشہ شعیب. عید قرباں اور مزیدار پکوان لازم و ملزوم. بڑی عید کھابے اڑانے کا نام. گوشت کھائیے ضرور لیکن احتیاط سے. ماہرین امراض پیٹ و معدہ کے مطابق زیادہ گوشت استعمال کرنے سے کولیسٹرول اور یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, اس لیے ایک وقت میں 100 یا 150 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھایا جائے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. قربانی کے گوشت کو اچھی طرح دھو کر اور خوب پکا کر کھائیں. عید کی شام کو یا پھر دوسرے دن اکثر لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے
गोश्त का इस्तेमाल जो है वो एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा नहीं करना। गोश्त नेमत और ईद कुर्बान का खास तोहफा है। इत्तदाल के साथ गोश्त का इस्तेमाल इंसानी जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, ताहम इसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसान देता है। कैमरामैन सजाद मजीद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान पर गोश्त की खरीदो फरोख्त का कोई भी सोच नहीं सकता, लेकिन कोयटा शहर में न सिर्फ ऐसा होता है बल्कि फ़रोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है, जो कि किसी हुकूमती इंतज़ाम के बगैर सस्ते बाजार का अमली नमूना है। ईद के रोज़ गोश्त की मंडी कहाँ लगती है और उस मंडी में गोश्त फ़रोख्त करने वाले कौन होते हैं, दानिश मुराद की रिपोर्ट में देख लेते हैं। ईद पर बचाखान चौक पर लगने वाली गोश्त की मंडी। इस मंडी में गोश्त नाप तोल से नहीं बल्कि ढेर के हिसाब से फरोख्त की जाती है। इस मंडी में गोश्त बेचने वाले वो गरीब लोग हैं जो घरों से गोश्त इकट्ठा करते हैं। उनका कहना है कि वो गोश्त खाने के बजाय इसलिए फरोख्त करते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए आटा और ज़रूरत की दीगर अशिया खरीद सकें, जबकि यहाँ गोश्त खरीदने वालों की अक्सरियत भी गरीबों की होती है जो कुर्बानी की सक्कत नहीं रखते। गोश्त सस्ता मिल रहा है ना, बेच रहे लोग दाम सस्ता दाम में, कोई ऐदी नहीं किया कुर्बानी, गरीब मिस्किन लोग आया गोश्त लेने के। ईद उल अजहा के मौके पर गोश्त की मंडी गुज़िश्ता कई सालों से लग रही है, जो कि गरीबों के लिए हकीकी मानों में एक सस्ता बाजार है। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ दानिश मुराद, नियो, क्वेटा। सियालकोट हल्का NA-75 से नून लीगी MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन मारूफ ज़ाहिर शाह इंतकाल कर गए। ज़ाहिर शाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरीना साथियों में से थे। इफ्तिखारुल हसन अल मारूफ ज़ाहिर शाह का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके खिलाफ जंग जीत गए और कोरोना से सेहतियाबी के बाद लाहौर के निजी अस्पताल से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई थी। मरहूम 50 साल सियासी ज़िंदगी में नाकाबिल शिकस्त रहे। मरहूम ने BD मेंबर का इंतखाब लड़कर अमली सियासत का आगाज़ किया और 2 मरतबा मेंबर ज़िला कौंसल और 1990-1993 में MP मुंतखब हुए, जबकि 1997, 2013 और 2018 में मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मरहूम के वालिद सैयद फैज़ुल हसन शाह सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के दस्तराज थे। मरहूम की मैयत लाहौर से सियालकोट मुंतकिल की जा रही है और नमाज जनाजा आज शाम बाद नमाज मगरिब उनके आबाई इलाके आलू मुहार शरीफ में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 5272 नमूने टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 177 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 7,67,712 नमूने टेस्ट हो चुके हैं। अब तक सूबे भर में 12,01,486 केसेस हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद एक मरीज़ इंतकाल कर गया है। तक इंतकाल करने वाले मरीजों की तादाद 2,224 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 453 मरीज सेहतियाब हो चुके और अब तक 11,01,006 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हवाले से ISPR का नया नगमा जारी कर दिया गया है और पहली बार एक कश्मीरी किसी भी गाने का मरकजी किरदार है। 365 दिन में कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और लॉकडाउन का सामना है। भारत बिनाए छीन सकता है, ख्वाब नहीं, जज्बा आज़ादी को मात नहीं दे सकता। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। कश्मीरियों की आवाज़ एक रोज़ दुनिया के ऐवानों में पहुँचेगी। हक़ की आज़ादी लेकर रहेंगे। अब तक लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।